رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعلیٰ ترین ذکر جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، جس سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیجئے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے، اور جس کا آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اپنے کسی ماتحت کے بوجھ کو کم کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اس کو آگ سے آزاد فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا اس ماہ مکرم میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ تم اس ماہ مکرم میں 4 چیزوں کی جو ہے وہ کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تمہیں دنیاوی حاجات سے جو ہے وہ مستغنی فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو 2 چیزیں تمہیں اللہ کی رضا عطا کریں گی وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے ایک ان میں سے، دوسرا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مکرم میں کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو استغفار کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص اس ماہ مکرم میں اپنے رب سے حصول جنت کا سوال کرتا ہے، تیسری چیز کہ حصول جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قسمت میں اپنے جنت کے باغات کو لکھ دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا چوتھی چیز، جو شخص جہنم سے آزادی طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس ماہ مکرم کی وجہ سے اس شخص کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو 4 چیزیں ہیں جن کی ہم نے اس ماہ مکرم میں کثرت کرنی ہے۔ ایک کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعلیٰ ترین ذکر جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، جس سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیجئے۔ اسی طرح استغفار کیجئے، اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جنت مانگیے اور جہنم سے آزادی کے لیے سب کے لیے دعا کیجئے۔ یہ انعام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مکرم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو بہت اعلیٰ اعزاز سے نوازا۔ اس ماہ مکرم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کلام مقدس کے ذریعے سے کئی قوموں کو عزت و توقیر عطا فرمائی ہے۔ عزت عطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کلام مقدس کے ذریعے سے۔ آسٹریا کے بہت ہی نامور پروفیسر محمد اسد لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو کلام مقدس اتارا ہے اس نے فنڈامنٹل چینجز پوری دنیا میں پیدا کی ہیں۔
دنیا کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کو تبدیل کیا ہے، دنیا کے مذہبی معاملات میں اس انداز سے مداخلت کر کے ان تمام مذہبی رسومات کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور معاشرت کو چینج کیا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ کتاب لکھی بہت بڑے پروفیسر کین، دی قرآن بی ٹرانسلیٹڈ، اس میں انہوں نے لکھا کہ فنڈامنٹل چینجز قرآن مجید نے دنیا کی اقوام کے ماحول میں پیدا کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے عرب کے صحرا نشین بدوؤں کو مہذب ترین قوم بنا دیا۔ وہ نہ صرف ایک مہذب قوم بنے بلکہ کئی سینچریز تک انہوں نے پوری دنیا کو لیڈ کیا، علم میں لیڈ کیا اور اعلیٰ روایات میں لیڈ کیا۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ قرآن مجید کے پیغام کو وہ لے کر جزیرہ نما عرب سے اٹھے اور سری لنکا تک یہ لوگ پہنچے اپنے دور میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے ذریعے سے دنیا کو عزت بھی عطا کی ہے اور فرمایا وَيَدْعُ بِهِمْ آخَرِينَ، اللہ نے اسی کلام مقدس کی وجہ سے کئی قوموں کو ذلیل و رسوا بھی فرمایا ہے، عزت بھی عطا کی ہے اور ذلیل و رسوا بھی کیا ہے اس کلام مقدس کے ذریعے سے اقوام کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں جنگ بدر مسلمانوں کو عطا کی۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، بہت کٹھن مرحلہ تھا، جہاں بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اللہ پر اعتماد اور یقین کی ایسی فضا کو قائم کیا کہ یہ 313 بے سر و سامانی کے عالم میں ایسے لشکر جرار پر فتح حاصل کرتے ہیں کہ ایسی فتح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کسی قوم کو عطا نہیں فرمائی اور فرما دیا آؤ آج کے بعد ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ جس بے سر و سامانی کے عالم میں تم نے میری بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کی ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جہاں جہاں تم جاؤ گے لوگوں کو ایک حصہ ملے گا، اے شریکان بدر اللہ تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا ہر موقع پر۔ اس جنگ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو عزت عطا فرمائی، توقیر عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ماہ مکرم میں مسلمانوں کو فتح مکہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ 3 بڑے واقعات نزول قرآن، جنگ بدر اور فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت و توقیر ان مومنین کو عطا فرمائی جو ہمیشہ میدان کارزار میں رہ کر اپنے رب کے نام کو ہمیشہ بلند کرتے تھے۔